دوسرا خواتین، ایک کوشچن آیا تھا کہ خواتین جو کہ اپنے منتھلی سائیکلز میں ہوتی ہیں وہ تو نفل نماز نہیں پڑھ سکتی، تو اب کیا کریں وہ؟ تو اس میں یہ ہے کہ وہ پھر نفل نماز نہیں پڑھیں گی اور صرف دعا کریں گی، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. یہ سمپل وہ دعا کریں گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کے لیے وہ کفایت کرے گا وہ چیز. ہاں جب وہ اسے نکل آئیں اور پھر وہ نماز نفل پڑھ سکتی ہیں اور دعا بھی کر سکتی ہیں، لیکن جب وہ نہیں پڑھ سکتی تو انشاءاللہ یہ جو دعا ہے اور اسی ٹائم میں لمیٹڈ ٹائم ان کو ڈیسیجن لینا ہے تو انشاءاللہ یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے. پھر ایک اور کوشچن آیا تھا کہ اللہم اغفر لی واختر لی والی دعا جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، ترمذی حدیث ہے لیکن یہ ضعیف ہے، تو یہ بھی ثابت نہیں ہے. ایک کہ فوراً سے انسان جا رہا ہے، کوئی آپ کو ایبرپٹ ڈیسیجن لینا پڑ جاتا ہے لائف میں اور آپ کے پاس استخارہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ جنرلی اللہ سے دعا کر لیں. یعنی دعا جو ہے ہمارے پاس اتنا بڑا ویپن ہے کہ یا رب، اور اگر 20 سیکنڈ ایکسٹرا ہیں تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی حمد و ثنا بیان کر لیں. یا اللہ آپ حی القیوم ہیں، آپ عالم الغیب و شہادہ ہیں، اور اللہ کے نبی پہ شارٹ سا درود بھیج دیں بے شک چونکہ ٹائم کم ہے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور پھر کہہ لیں یا رب اگر اس کام میں بہتری ہے تو یہ کروا دے اور نہیں ہے تو نہ کروا. سمپل. قرآن ایک لیگیسی آف دعا یہ ہے کہ دل سے نکلے دعا، دل سے. اچھا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ استخارہ کا پھر سائن، جیسے میں نے ذکر کیا، استخارہ کے سائنز میں سے یہ ہے کہ آپ کو اچھی یو گیٹ گڈ وائبز فرام دیٹ تھنگ، آپ کا کام سموتھ ہونا شروع ہوتا ہے اور آپ کا کام ہو جاتا ہے. دس ون آف دا سائنز آف گڈ استخارہ. اور اگر آپ کا کام میں رکاوٹ آنے شروع ہو جاتی ہیں تو وہ دس از سائن آف نو. اگر دعا یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. بالکل، میں تو کہتا ہوں کہ جن کو دعا یاد نہیں ہے وہ دیکھ کے پڑھیں اور اس کا اردو میں، انگلش میں، پشتو میں، سندھی میں، سرائکی میں ترجمہ لازمی پڑھیں. ترجمے یعنی دعا تو ہے ہی ترجمے کے ساتھ، مطلب دل سے، فیلنگز کے ساتھ. ایک بندہ ویسے دعا کر رہا ہے، امیجن ایک شخص میرے پاز آتا ہے اور مجھ سے سوال کرتا ہے اور میں کہتا ہوں آپ کا سوال ہے کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں مجھے خود نہیں پتا. میں کیسے اس کو آنسر کروں گا اس کے سوال کا؟ چائنیز میں کچھ بولتے ہیں، واٹ از دیٹ مین؟ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو. تو دعا کا تو ایسنس ہی ہے. تو ابھی اگر آپ استخارہ ایک دن کریں اور خواب آپ کو 3-4 دن بعد آئے تو ڈز اٹ کاؤنٹ؟ یس اٹ کاؤنٹس. 4 دن بعد آئے، 5 دن بعد آئے، مہینے بعد آئے، اور ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے. آپ کو یہ جو ہمارا جو ایک ٹرینڈ ہے نا کہ خواب ہی استخارہ کا ایک حل ہے، اور استخارہ خواب ضروری نہیں ہے. آپ کو کسی بھی طرح سے استخارہ کا آنسر مل سکتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لائف میں اللہ تعالیٰ ہمیں سائنز اور سمٹمز دکھا رہے ہوتے ہیں مگر ہم ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. ہم ضدی ہو کے کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. کبھی کبھی انسان کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہاں سے ہٹنا ہی نہیں چاہتا اور استخارہ بھی کر لیتا ہے. اب اس کے خلاف نیگیٹو نیوز بھی آ رہی ہیں، کاموں میں رکاوٹ بھی بن گئی ہے اور پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہاں پہ خیر کا باعث نہیں ہے، لیکن پھر انسان ضدی ہو کے وہ کام کرنا شروع ہو جائے، پھر وہ اس کے لیے شر کا باعث بن جاتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے سائنز اور سمٹمز کو سمجھنا چاہیے، اور جب انسان ٹرائی کرے اور یس احرص علی ما ینفعک، سیک واٹ از بینیفیشل فار یو. ہر کام میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن اگر وہ اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہے کہ جو آپ کی ڈیل کو بریک کر دے تو پھر آپ یعنی یو کین موو آن. بٹ اگر رکاوٹ ایسی آتی جا رہی ہے جس میں ان کے دین پہ بات آ گئی ہے، کریکٹر پہ بات آ گئی ہے، تو دین اٹس اے سائن آف نو، اٹس اے نو، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ خیر کا معاملہ نہیں ہے. کین یو ڈو استخارہ فار پریپیئرنگ فار گورنمنٹ جاب؟ یس شیور. آپ ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے کون سی جاب کرنی ہے، گورنمنٹ جاب ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ دس از فیزیبل فار می. جیسے انسان اپنی خیر کی تلاش کرتا ہے اور پھر گھر والوں سے مشورہ کریں اور پھر استخارہ کریں انشاءاللہ. تہجد کے ساتھ استخارہ کی نیت کر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ہاں بالکل، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اور آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں تو آپ تہجد کی نماز کے اسی نماز میں آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اسی نماز یعنی وہ جو نفل ہیں 2 نفل پڑھیں آپ تہجد کے، اسی نماز کو استخارہ کی نماز بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اچھا ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز، کیا استخارہ کی دعا سلام پھیرنے کے بعد کرنی چاہیے، سلام پھیرنے سے پہلے کرنی چاہیے؟ بہتر موقف یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے کرنی چاہیے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد بھی جائز ہے. جس کو نہیں آتی وہ سلام پھیرنے کے بعد کر لے، جس کو آتی ہے اور ترجمے کا بھی معلوم ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے کر لے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور مختلف اس میں ائمہ کا وہ ان کا موقف ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے کی جائے. کیوں؟ کیونکہ سلام
پھیرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تشہد میں لمبے ٹائم کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور لمبی دعائیں کرتے تھے. یہ وہ ٹائم ہے کہ جب مزدوری کرنے کے بعد اللہ سے اجرت کا سوال کرتا ہے. ہم نے ساری نماز پڑھی, اللہ سے دعائیں مانگی, اب اجر لینے کا سوال ہے. اب اللہ تعالیٰ سے نا وہ وصولی کرنے کا سوال ہے مال کی. سارا دن محنت کرنے کے بعد جیسے مزدور اپنے مالک سے سوال کرتا ہے نا پے کا, اسی طرح سے اب وہ ٹائم ہے جس پہ انسان کثرت سے لمبی دعائیں کرے. مگر ہم نے تو اتحیات میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ والی کی دعا کے علاوہ اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں کیا, اور کچھ آتے بھی نہیں ہیں ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے. سجدے میں بھی کثرت سے دعائیں کریں. قرآن کی دعائیں, قرآن نہیں پڑھنا جائز لیکن قرآنی دعائیں کرنا جائز ہے. باقی کوئی بھی دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ کثرت سے کریں. اور سجدے کی مسنون دعائیں بہت زیادہ ہیں جو کہ اللہ میں ثابت ہیں. اور تشہد میں بھی کثرت سے لمبی دعائیں کریں. اور نماز سے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے استخارہ پڑھ لیں. اگر نہیں پڑھ سکتے, یاد نہیں ہے, تو سلام پھیرنے کے بعد ہی پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. Can I mention my issue in any language in the استخارہ؟ Yes. آپ اپنے ذہن میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کو مینشن بھی کر سکتے ہیں کہ یار اب اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. آپ مینشن بھی کر سکتے ہیں. آپ استخارہ عربی میں پڑھنے کے بعد اردو میں بھی اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے یار اب تجھے معلوم ہے کہ اگر میں ایسے سے کر لیتا ہوں تو اگر اس معاملے میں جہاں پہ نا حاض الامر, وہاں پہ اپنا آپ میں جو کام ہے وہ مینشن کرتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے, دونوں جگہوں پہ. Can I do استخارہ for child? I have no child. I would suggest don't do استخارہ for child, rather make dua for your kid. اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو یہ دیکھیں, ہر چیز کے لیے ہر ایک چیز ہوتی ہے نا. اب اولاد کے لیے اپنی دعا ہے, اللہ سے دعائیں مانگیں کثرت کے ساتھ. تہجد میں دعا مانگیں, اٹھتے بیٹھتے ہوئے سجدوں میں دعا مانگیں. اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء. انسان سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہے. تو کثرت سے دعا کرنی چاہیے اس کو. حدیث میں آتا ہے. کیا فرض نماز کے بعد استخارہ کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ فرض نماز کے بعد استخارہ کی دعا ایز دعا کی جا سکتی ہے, لیکن وہ استخارہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. استخارہ کی دعا تو آپ چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں بیکاز اٹس اے دعا, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ استخارہ کیا آپ نے؟ تو وہ استخارہ نہیں کیا, وہ آپ نے صرف ایک دعا کی ہے. نہیں, تشہد میں اردو میں نہیں پڑھ سکتے آپ. تشہد میں اردو میں نہیں پڑھ سکتے. ہاں, سجدے کی جہاں تک بات ہے تو اس پہ علماء کا اختلاف ہے, لیکن جو رائے بہتر میں سمجھتا ہوں اللہ عالم بالصواب وہ یہ ہے کہ سجدے میں آپ اپنی لینگویج میں دعا کر سکتے ہیں. یس, نفل میں بھی اور فرض میں بھی, لیکن ایک شرط پہ. ایک تو نہیں, 2-3 شرائط ہیں. نمبر 1 از آپ کوشش کر رہے ہوں کہ آپ عربی لینگویج سیکھ رہے ہیں, یعنی یہ نہیں کہ شروع سے شروع ہوئے اور آخر تک بوڑھے ہو گئے اور اردو میں دعائیں کریں اور اپنے عربی سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی. تو عربی سیکھیں, کیونکہ افضل یہی ہے کہ عربی میں پڑھی جائے. نمبر 2 از آپ مسنون دعائیں یاد کر رہے ہیں ترجمے کے ساتھ, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم, مجھے نا جوامع الکلم دیے گئے, یعنی وہ باتیں چھوٹی سی دعائیں جن میں سمندر ہے. تو بہتر تو وہی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں, ٹھیک ہے. اور تو اپنی دعائیں کی جا سکتی ہیں انشاءاللہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کریں جن میں ہر چیز ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اس میں ہر دنیا اور آخرت خیر اور بھلائی ہے, تو وہ آپ مانگیں انشاءاللہ. تو کوشش کریں کہ عربی